کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھی، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے، میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام ہوتی۔ بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔ فقط واللہ عالم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان شب منگل 57 ہجری اور ایک قول کے مطابق 58 ہجری حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کا نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھایا تھا۔ بعض لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہتان باندھتے ہیں اور کچھ صحابہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا میں گر گئیں، اس سے ان کی وفات ہوئی۔ الزام اور بہتان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات طبی ہی تھی۔ بعض روایات سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبی وفات ہی کی طرف سے اشارہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وصیت تھی کہ نماز جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے، اس لیے رات کے وقت ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر ملال کی خبر سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا۔ زبردست اجتماع اور ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان ہوتا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جنازہ کے وقت لوگوں کے غم کو دیکھ کر فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم وہ اپنے باپ کے سوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیماری کے ایام میں عموماً کہتی تھی، کاش مجھے اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا، کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی، اے کاش میں کوئی درخت ہوتی، اے کاش میں کوئی مٹی کا ٹیلا ہوتی۔ اور یہ باتیں گویا توبہ کے طور پر فرماتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے قائم مقام گورنر تھے، کیونکہ مروان بن الحاکم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اس لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور سیدہ کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ،
عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر یعنی بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا۔ اس طرح علم و عرفان کا یہ ماہتاب عالم تاب قبر کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مدینہ منورہ کا ہر فرد بلکہ پوری مملکت اسلامیہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے غم میں آپ دیدہ تھی۔ ایک مدنی نے لوگوں سے پوچھا کہ سیدہ کی وفات کا غم اہل مدینہ نے کتنا کیا؟ اس نے جواب دیا، جس کی وہ ماں تھی اسی کو ان کا غم تھا، یعنی تمام مسلمان مغموم تھے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اپنے بعد کچھ متروکات چھوڑے جن میں ایک جنگل بھی تھا۔ یہ ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کے حصے میں آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے تبرکن 1,00,000 درہم میں خرید لیا تھا اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ ساری رقم اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دی تھی۔